ایک ایسا صوبہ جس کے لوگ آپ کی ریاست اور طالبان کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، سینکڑوں قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، آج آپ ان کا استقبال کرتے ہیں پنجاب کے بارڈر پہ گولیوں کے ساتھ، سٹن گرینیڈ کے ساتھ، ربر بلٹس کے ساتھ، شیلز کے ساتھ۔ اور ہمیشہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے اسی 9 مئی کا ریفرنس بنایا جاتا ہے، تو اتنی ان کو 9 مئی بار بار یاد آتا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ رولا مکاؤ، ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا۔ آپ کے سامنے ہوا کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت میں یہ ایک بدترین وائلیشن جو ہے وہ آئین کی جا رہی ہے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے، جہاں نہ اظہار کی آزادی ہے، نہ موومنٹ کی آزادی ہے، بات کرنے پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے، احتجاج کرنے پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے، جہاں پہ NOCs دیے جاتے ہیں اس کے بعد رستوں میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اور روز کی بنیاد پہ آئین کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیری جاتی ہیں۔ بار بار 9 مئی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم بارہا کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، CCTV فوٹیج نکالی جائے، اور یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ نہ ابھی تک کسی جوڈیشل کمیشن کے اوپر کوئی موومنٹ ہے حکومت اور ریاست کی طرف سے، نہ کوئی CCTV فوٹیج کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ہماری اپلیکیشنیں جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی موجود ہیں اسی حوالے سے، جوڈیشل کمیشن اور CCTV فوٹیج کے حوالے سے، اور ہمیشہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے اسی 9 مئی کا ریفرنس بنایا جاتا ہے، تو اتنی ان کو 9 مئی بار بار یاد آتا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ رولا مکاؤ، جوڈیشل کمیشن آپ اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے قیادت بار بار کہہ چکی ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے اس میں وہ قوم کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی اینٹی اسٹیٹ یا انتشاری معاملہ جو ہے اس ریفرنس سے کسی کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ اس پہ عمران خان صاحب بڑی واضح سی بات کر چکے ہیں۔ راولپنڈی میں پرامن احتجاج کے خلاف وسطائی ریاستی غوچے ہتھکنڈے جو استعمال کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مذاق بنا دیا انہوں نے ہمارے قانون کا، مذاق بنا دیا انہوں نے ہمارے سسٹم کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میرا سوال ہے، سوال آئین اور قانون کی حفاظت اور انصاف کی فراہمی کا ذمہ جن ججز اور عدلیہ کے سر ہے، ان سے میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان ایک دستوری ملک ہے یا فرد واحد یا چند لوگوں کے ہاتھ کھیلنے والا ملک ہے کہ آپ نے ان کو کھلی آزادی دے دی ہے؟ کب آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں گے؟ کب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے سبجیکٹس کو، اپنے لوگوں کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے شاید فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت کر رہی ہے؟ میں آپ کو وہ امیجز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بزرگوں کی کمر پہ وہ جو ربر بلٹس کے نشان ہیں، وہ نشان ایسے ہی ہیں جیسے کشمیر یا اسرائیل کے لوگوں کے ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور آج یہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس چیز کو دبانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ دبا نہیں سکتے ہیں۔ دوسرا، ریاست جمہوری اصولوں کی پابند ہے یا غیر منتخب، غیر سیاسی، فارم 47 کے جعلی جو MLAs MPAs کی بنیاد پہ بننے والی حکومت کے حکمران ہیں، کیا ہم ان کے پابند ہیں؟ ہم ان کے پابند نہیں ہیں، ہم اس آئین کے پابند ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اس آئین کی پابندی کرنی چاہیے۔ طاقت پر یہ جو مینوپلی ہے وہ 24 کروڑ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دے دی کہ آپ اس طاقت کے سر پہ جو ہے
وہ اسی عوام کو سر کرنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر ظلم و جبر جو ہے وہ آپ کریں۔ عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی یہ جو تحریک ہے یہ دن بدن توانا ہو رہی ہے اور یہ بہت آگے تک جائے گی۔ انہوں نے ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ جو کیا، راستے روکنے کی، کتنا سینسٹیو معاملہ تھا کہ وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے اور اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں، گولیاں برسائی گئی ہیں۔ ربر بلٹس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، گولیاں برسائی گئی ہیں۔ ایک ایسا صوبہ جس کے لوگ آپ کی ریاست اور طالبان کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، سینکڑوں قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، آج آپ ان کا استقبال کرتے ہیں پنجاب کے بارڈر پہ گولیوں کے ساتھ، سٹن گرینیڈ کے ساتھ، ربر بلٹس کے ساتھ، شیلز کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ڈی ریڈ کمپینز ہونی چاہیے اور پھر چاروں صوبوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور پھر آپ فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک پختون کے اوپر گولی چلائیں گے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے، آپ فیڈریشن کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، آپ فیڈریشن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہتے لوگوں کے اوپر جس وقت آپ گولیاں برسا رہے ہیں۔ یہ پاکستانی ہیں، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں۔ آپ ان کا ظرف دیکھیں کہ 4 پولیس والے ایک مقام پہ اور 3 پنجاب پولیس کے اہلکار دوسرے مقام پہ ریسکیو کیے انہوں نے اس اگریسو موب سے جس پہ پنجاب پولیس کی طرف سے گولیاں چلائی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ریسکیو کیا ان کو، لوگوں سے نکالا، کیونکہ لوگ غصے میں تھے۔ موب کا آپ کو اندازہ ہے کہ جس وقت شیلنگ ہو رہی ہو، آگے سے گولیاں چل رہی ہوں، تو پھر انہی کے بندے اگر قابو آ جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ مگر آپ انہیں دیکھیں کہ جو گولیاں چلانے والے بھی تھے ان کو بھی ریسکیو کر کے ان کی فورس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس کو ظرف کہتے ہیں اور اس کو پاکستانیت کہتے ہیں۔ اس کو پاکستانیت نہیں کہتے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلانی شروع کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو بنگلہ دیش کی مثال یاد ہوگی۔ لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، میں صرف ابو سعید کی بات کروں گا۔ وہ نوجوان آپ کو یاد ہے جو بنگلہ دیش میں پولیس کے سامنے ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور پھر اس کو ایک فائر کیا، پھر اس کو دوسرا فائر کیا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گیا۔ یہاں ایسا نہ ہو کہ ہر دوسرا آدمی ابو سعید ہو۔ آپ پرہیز کریں، آپ مت ایسے موقع جو ہیں وہ فراہم کریں عوام کو، قوم کو، جس پہ ان کا خوف تو ختم ہو گیا۔ پنڈی میں خوف ختم تھا، ربر بلٹس آ رہی تھی، نوجوان سامنے کھڑے تھے، آپ نے خود ویژول دکھائے ہیں۔ شیلنگ ہو رہی تھی، کوئی گھروں میں نہیں بھاگ رہا تھا، کھڑے تھے، برداشت کر رہے تھے، عام پبلک شامل ہو کے ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا، ایک دو انٹرنیشنل چینلز نے دکھایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ وہ سیدھے جو ہیں وہ فائر کر رہے تھے، سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ بہرحال 2 اکتوبر میاں والی، فیصل آباد، ملتان احتجاج ہو رہا ہے، اور زیادہ فورس سے ہوگا۔ فورس سے مراد یہ ہے اور زیادہ جذبے سے ہوگا، ولولے سے ہوگا، اور زیادہ توانائی سے ہوگا۔ کوئی نہیں رکے گا، یہ مومنٹم ہم بالکل ختم نہیں ہونے دیں گے۔